لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں مجھے ایک روایت اور یاد آتی ہے حضرت امام ابن الجوزی کے حوالے سے، جس کو صاحب ترمذی نے بھی نقل کیا ہے۔ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں جس کا مفہوم میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں، میں چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بچپنے کے اندر اللہ کے حبیب سے یہ حدیث کم و بیش 7 مرتبہ سنی۔ آپ سوچیں کہ بچپنے میں یہ حدیث اتنی مرتبہ سنی، بچے ہونے کے باوجود، تو جو جوان اور بڑی عمر کے ہوں گے انہوں نے اس حدیث کو کتنی مرتبہ سنا ہوگا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بیان کرنے سے اتنی دلچسپی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی محفل کے اندر جو ہے وہ یہ بات کو دہراتے تھے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں جا کر کیا ملے گا، بار بار وہی نعتیں تو سننے کو ملتی ہے۔ نادان، یاد رکھ، جب قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں اور وہی نعت سننے کو ملتی ہے تو پھر یہاں سے اٹھا کر مدینہ منورہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ لمحات الگ ہوتے ہیں، حالات الگ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کسی کے دماغ میں یہ خبط بھی ہو کہ کبھی کبھی تو باتیں حدیث کے حوالے سے بھی ریپیٹ ہوتی ہے۔ یاد رکھے، قرآن ریپیٹ کرنے سے متعلق کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب اپنی باتوں کو بار بار دہرائیے، کیونکہ باتوں کا دہرانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے، منافقین کا مرض بڑھتا ہے اور مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر کبھی کوئی بات دوبارہ بھی سن لیں تو یہ نہ تصور کریں کہ یہ دوبارہ کیوں سنے۔ ممکن ہے پہلے آپ کے دل پر اثر نہ کیا ہو، اب آپ کے دل پر اثر کرے، اب نہ کیا ہو کب اثر کرے۔ اس لیے یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اپنی باتوں کو صحابہ کے درمیان دہراتے تھے۔ اسی لیے ابن عمر کہتے ہیں بچپنے میں نے 7 مرتبہ سنا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی مرتبہ بیان کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ عبداللہ ابن عمر اس کو بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ کفل کی کیفیت یہ تھی، وہ گناہوں پہ بڑا دلیر تھا، گناہ کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ برائیوں کا حال یہ تھا کہ جب موقع ملے یہ کبھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ گناہ گناہ گناہ، صرف گناہ، اور اس کے گناہ اس قدر عام ہو گئے تھے کہ وہ سماج میں مشہور ہو چکا تھا بدکاری کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے۔ ایک دن اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا، خوبصورت لڑکی اپنے سماج کے بڑے نیک اور پرہیزگاروں سے قرضہ مانگنے کے لیے آئی، اور وہ کہتی تھی لوگوں مجھے 60 درہم کی ضرورت ہے، اس لیے تم مجھے 60 درہم دے دو۔ لیکن کسی نے اس کو قرضہ نہ دیا۔ وقت ہوتا تو میں یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت اور کرتا، لیکن وضاحت نہیں کرتا، صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، اگر قرض دینے کی طاقت ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو ملفوظات میں امام اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ قرضہ دینا صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے اور جب تک وہ قرضہ واپس نہیں مل جاتا تو ہر دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اللہ قرضہ دینے والے کے نام اعمال میں عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر تم نے کسی کو 50 روپے دیے، 200 روپے دیے یا 500 روپے دیے، تو جب تک وہ 500 واپس نہیں آئیں گے اللہ رب العزت کے فرشتے ہر دن 500 کا صدقہ تمہارے نام اعمال میں لکھتے رہیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، امام اہل سنت نے اپنے دور میں کہا تھا اگر ہم نے 200 کسی کو دے دیا تو جب تک واپس نہیں آتے 200 کا صدقہ روزانہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کس میں طاقت ہے روزانہ 200 روپے صدقہ دے؟ یعنی اس دور میں جبکہ 4 آنے کے اندر مہینے بھر کا سامان آ جاتا تھا، اس وقت امام نے فرمایا کس کی طاقت ہے کہ 200 روپے صدقہ کرے؟ اللہ اکبر۔ تو صدقے سے افضل قرض دینا ہے، اس لیے کہ بھکاری ہر دن مانگنے آتے ہیں، ضرورت ہو تو مانگتے ہیں، ضرورت نہ ہو تو مانگتے ہیں، لیکن اللہ اکبر قرض دار اسی وقت قرضہ مانگتا ہے جب اس کو اشد ضرورت پڑتی ہے۔ اگر قرضے کو عام کر دیا جائے تو سود پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے قرض لینے والے لوٹاتے نہیں اور دینے والے دیتے نہیں۔ لوگ قرضہ لے کر کہتے ہیں بھائی دیا
किस को है जो इनको देंगे। लेकिन सुन लो, अगर आप शहीद भी हो जाएं तो कर्जा आप पर माफ नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ तक फरमाया गया अगर किसी का 1 पैसा कर्जा लिया और अदा न किया तो उसके एवज में आपको 27 नमाजें बाजमात देनी होगी। अब आप मुझे बताएं, 1 पैसे के बदले में 27 नमाजें बाजमात अदा देनी होगी और 100 पैसों का 1 रुपया बनता है, यानी अगर किसी का 1 रुपया लेकर के न दिया तो 2700 नमाजें बाजमात आपको देनी होगी। मुसलमानों मुझे बताओ, नमाजें पढ़ी ही कितनी है जो आप किसी को दे सकेंगे? इसलिए किसी का कर्ज लो तो अदा कर दो। इसलिए कि ये बात भी अर्ज कर दो यहां पर खास तौर पर, अल्लाह अकबर, बड़ी दर्दनाक बात याद आई। एक जनाजे में अल्लाह के हबीब तशरीफ ले गए। जरा तसव्वुर करें वो जनाजा कितना खुशनसीब होगा जिसमें इमामुल अंबिया तशरीफ ले जाए, नबियों के इमाम तशरीफ ले जाएं, उनका नाम नमाज जनाजा में आए तो मैयत की मगफिरत हो जाए। जब वो जाने दुआ, जाने इस्मत, जाने ईमान खुद किसी के जनाजे में जाए तो उस जनाजे पर रहमतों का आलम क्या होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे में हैं, नमाज जनाजा का वक्त आता है। जब नबियों का इमाम हो तो फिर कौन आगे बढ़े? जब हुजूर आ जाते हैं तो मूसा व ईसा पीछे होते हैं अलैहिस्सलाम, तो जब हुजूर मौजूद हो तो फिर कौन आगे बढ़े? सरकार जनाजे पर खड़े हुए और जैसे तकबीर कहना चाहते थे कि हुजूर पीछे हटे और फरमाया कि इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम में से कोई पढ़ा ले। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुनाफिक था? ये मुनाफिक था जो आप इसका जनाजा नहीं पढ़ाते? हुजूर ने फरमाया नहीं, क्योंकि अगर मुनाफिक होता तो हुजूर नहीं पढ़ाते तो सहाबा को भी थोड़ी पढ़ाने का हुक्म देते, क्योंकि मुनाफिक की तो नमाज जनाजा ही नहीं है, उसका हक ही नहीं मुनाफिक का कि उसकी जनाजा पढ़ी जाए। इस्लाम में ममानियत है, बल्कि पता है कि ये मुनाफिक की कब्र है, उस पे खड़े रहना भी नाजायज है। हाँ, चाहे वो दौरे रिसालत का मुनाफिक हो, चाहे वो 1450 साल के बाद का मुनाफिक हो। आप कहेंगे मुनाफिक को कैसे पहचाने? आसान सी चीज है, मोमिन को भी पहचानने की और मुनाफिक को भी पहचानने की। उस दौर के मोमिनों का अकीदा देखो, इस दौर के लोगों का अकीदा देखो। उस दौर के मोमिनों के अकीदा की तरह जिसका अकीदा होगा वो मोमिन होगा, और उस दौर के मुनाफिकीन के अकीदे की तरह जिसका अकीदा होगा वो मुनाफिक होगा। तो मोमिनीन का अकीदा तो यह है कि हुजूर को गैब है, हुजूर हाजिर और नाजिर है, हुजूर को मेराज में अल्लाह का दीदार हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम नेमत है, हुजूर मालिक जन्नत है, हुजूर मालिक कौसर है। ये उस दौर के मोमिनीन का अकीदा है। और कुरान ने यही कहा, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे हबीब के सहाबा ईमान लाए। और मुनाफिक का अकीदा क्या है? नबी को इल्म गैब नहीं। 1450 साल पहले वाला मुनाफिक कहता था नबी को इल्म गैब नहीं, और 13 सदियों बाद का मुनाफिक कहता है आगे बढ़कर उन मुनाफिकीन की गुमराही से आगे बढ़कर कहता है उनको तो दीवार के पीछे की भी खबर नहीं। तो ऐसे मुनाफिकीन की ना जनाजा पढ़ो, ना उनसे रिश्तेदारियां करो, ना उनके साथ उठो बैठो, इसलिए कि याद रखना जब कोई जुर्म करने वाले जुर्म करते हुए पकड़ा जाते हैं तो जो उनके इर्द गिर्द बैठते हैं, अगर जुर्म में शरीक नहीं है तो इर्द गिर्द बैठने वालों को भी समेटा जाता है। याद रखना, जब दुनिया की पुलिस मुजरिमों के दोस्तों को भी नहीं छोड़ती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिपाही, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिपाही और वो फरिश्ते अजाब के मुनाफिकीन के इर्द गिर्द बैठने वाले और उनसे साजबाज करने वाले, उनसे रिश्ता जोड़ने वालों को कैसे छोड़ेंगे। तो याद रखें, बात दूर न निकल जाए। अर्ज कर रहा था कि सरकार ने फरमाया तुम जनाजा पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाता। अस्की हुजूर मुनाफिक है? फरमाया नहीं। का हुजूर वजह क्या है? तवज्जो करें, सरकार फरमाते हैं मैं जनाजा पढ़ाने जा रहा था, मुझे खबर मिली कि इसके ऊपर कर्जा बाकी है, तो जिस पे कर्जा बाकी है उसका जनाजा मैं नहीं पढ़ाता। पता चला कि किसका क्या बाकी है और किसने क्या किया है ये भी हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कर्जा किस कोने में लिया? अच्छा, कर्जा लिया मेरे सामने लिया, लेकिन मैं उसके मरने के बाद यकीन से नहीं कह सकता हूं कि दिया नहीं। लिया तो मेरे सामने था, किसी कोने में दे दिया होगा।
لیکن یہ نبی الانبیاء کی نظر ہے، یہ امام الانبیاء کی نظر ہے. لیا بھی سامنے نہیں، دیا بھی سامنے نہیں. آقا فرماتے ہیں کہ اس کا قرضہ باقی، اس لیے میں جنازہ نہیں پڑھاتا. نماز جنازہ کیا ہے علماء سے پوچھیں. یہ بزرگ عالم دین سید منصور صاحب ہیں، مولانا ظہیر صاحب ہیں، مولانا الطاف صاحب ہیں، ہمارے اور دیگر علماء کرام ہیں. ان سے پوچھیں نماز جنازہ یہ حیت کے اعتبار سے نماز ہے، لیکن یہ حقیقت کے اعتبار سے مغفرت کی سفارش ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے. یہ دعائے مغفرت ہے حقیقت میں، اور مغفرت کی سفارش کرنے ہی کو شفاعت کہتے ہیں. آقائے کریم جس پہ قرضہ باقی ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں قرضہ لے کر دبا لینے والوں اس دن سے ڈرو. سب کی حضور شفاعت کر رہے ہیں اور تم بھی شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ، اور آقا اللہ نہ کرے یہ کہہ دے کہ تجھ پر تو قرضہ باقی، میں تیری شفاعت کیسے کروں. تو اس وقت کس کے دروازے پر جا کر کے دستک دو گے؟ اس وقت کس کے دروازے پر جا کر دہائی دو گے؟ خدا ناراض ہے تو منانے کے لیے مصطفیٰ کا در ہے، لیکن حضور ناراض ہو جائیں تو جاؤ گے کہاں؟ اہل سنت کے امام اسی لیے تو کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں اس پر قرضہ ہے، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. مولا علی نے دیکھا، مولا کائنات نے دیکھا، میرے مولا نے دیکھا، سخیوں کے سخی نے دیکھا. اللہ اکبر. عرض کیا یا رسول اللہ، چند روپے قرض کی وجہ سے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائے، یہ مجھے گوارا نہیں. حضور اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کا قرض مجھ پر ہے، آپ نماز پڑھا دیں. حضور علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی. سبحان اللہ. توجہ فرمائے، قرض ہو تو حضور نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، لینے والوں کو دینے کے لیے جلدی کرنا چاہیے، اور جو لوگ پیسے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ماحول بنائے کہ اللہ نے دیا ہے تو دے. تو کفل کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفل نے دیکھا ایک لڑکی ہے اور وہ لوگوں سے قرضہ مانگتی، کوئی اس کو دیتا نہیں. جب کوئی نہیں دیتا، بڑے بڑے اہل تقوی متقی پرہیزگار سب تھے، کسی نے دیا نہیں، تو وہ لڑکی آگے بڑھی اور کفل کے سامنے آئی. کفل کو سب جانتے تھے کفل پاپی ہے، کفل کوئی متقی نہیں، کفل کوئی پرہیزگار نہیں، کفل دن کا آوارہ اور رات کا عیاش ہے. لیکن کفل کے پاس جب وہ آ کر کے کھڑی ہوئی تو کفل نے کہا تجھے کسی نے پیسے نہیں دیے، 60 کی ضرورت ہے، یہ 1000 لے. اور اس نے اس کی جھولی میں ڈال دیا، اور جھولی میں ڈالنے کے بعد لڑکی نے اظہار تشکر کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ شکریہ کی نظر سے دیکھا. انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، جو احسان کرے وہیں جھکتا ہے. اس نے جیسے شکریہ کی نظر سے دیکھا، کفل سمجھ گیا اپنا کام ہو گیا. لڑکی سے کہا دیکھ میں نے تجھے جو کچھ دیا اس کا عوض کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں کروں، کچھ گفتگو کروں. کیا تو میرے گھر چلے گی جو میں تیرے ساتھ باتیں کروں؟ اللہ اکبر. لڑکی چلنے کے لیے تیار ہو گئی. کفل گھر میں لے کر کے گیا، اور گھر میں لے جانے کے بعد وہ لڑکی کے پاس بیٹھنے سے پہلے ساری کھڑکیاں بند کر دی، سارے دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد لڑکی کے پاس بیٹھ گیا. دھیرے دھیرے کھسکتے کھسکتے اس نے لڑکی پر جیسے ہی ہاتھ ڈالنا چاہا، لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا. کفل نے اس سے تعجب سے پوچھا، حیرت سے پوچھا، اے لڑکی اس وقت تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تیرے گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ کھڑکیاں بند ہے، دروازے بند ہے، پھر بھی تو پریشان کیوں ہے؟ اور اگر کوئی دیکھ بھی لے تو کسی نے تجھے تیری مدد نہ کی، آج تجھے کوئی دیکھ کر کے اس حالت میں آخر کیا کہہ سکتا ہے، کیا حق جتا سکتا ہے؟ لڑکی نے کہا نہ کسی کے دیکھنے کا خوف ہے اور نہ کوئی دیکھ رہا ہے، بس بات اتنی ہے کفل تو نے جو گناہ آج تو کرنے جا رہا ہے، تو نے سینکڑوں مرتبہ یہ گناہ کیا ہے، مجھے معلوم ہے یہ بدکاری تو پہلی مرتبہ نہیں کر رہا ہے، تو نے بار بار یہ برائی کی ہے، لیکن کفل آج سے پہلے یہ گناہ میں نے کبھی نہیں کیا ہے، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگ رہا ہے، مجھے ڈر تو
उस खुदाए वादहू ला शरीक से लग रहा है जो तुझे भी देख रहा है और जो मुझे भी देख रहा है। और सुन ले किफ्ल, अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह खड़ा करेगा और उस वक्त तो मौला पूछेगा कि तूने ये गुनाह क्यों किया था, तो मैं अपनी जबान में ये ताकत कहां से लाऊंगी कि मैं अल्लाह की बारगाह में इकबाल जुर्म कर सकूं, इकरार गुनाह कर सकूं। किफ्ल बता तो सही, जब खुदाए वादहू ला शरीक उस कहारो जब्बार का सामना होगा, जहां बड़े बड़े जामिदो साकित होंगे, जहां बड़े बड़े खामोश होंगे, उस वक्त हम कहां ये बोल सकेंगे कि हमने ये गुनाह किया था और क्यों किया था। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बात दिल से निकली, किफ्ल के दिल में पहुंची। किफ्ल खड़ा हुआ, कहा लड़की जब तुझे अल्लाह देख रहा है तो मुझे भी तो अल्लाह देख ही रहा है। जा, मैं ये गुनाह नहीं करता, ये पैसे भी तेरे हैं, ले और जल्दी से यहाँ से चली जा। इधर लड़की घर के बाहर निकली और उधर गोया के घर में मौत के फरिश्ते ने कदम रखा। ये मेरे करीम का किफ्ल पर कितना बड़ा करम था कि किफ्ल गुनाह से बच गया। अगर किफ्ल उस वक्त तो गुनाह से न बचता और वो जिना करने पर मुसिर होता, यानी जिना करने पर वो इसरार करता, वो जो है वो जिद करता, तो सोचो उसको किस हालत में मौत आती। काश कि मेरे जवान भी इस हदीस को दिल के कानों से सुन लेते और दिल में रख लेते। सबकी बातें दिल में रखने वालों, मेरे आका ने फरमाया जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। कमेंट शेयर जरूर करिए।